یکم ذی الحجہ کے بعد ناخن اور بال کاٹنا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب مسلمانوں کے لیے؟ نیز اگر کسی کی حجامت زیادہ بگڑی ہوئی ہو تو کیا وہ ان دنوں میں بال بنوا سکتا ہے؟ رحیم داد 4 سدہ سے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا ارادہ ہے جس کا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، جس نے قربانی کرنی ہے، جس کا ارادہ ہے، ظاہر ہے مالدار کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر غریب کا ارادہ بن گیا ہے، واجب تو نہیں ہے غریب پر لیکن وہ ارادہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی مستحب حکم یہ ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے اور پھر ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، اور وہ جب کاٹے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے۔ یہ افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لازم نہیں ہے، اور یہ افضل بھی اس صورت میں ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن ہونے والے اور ناخن بال آپ نے کہیں کاٹے نہیں ہیں، تو پھر 40 دن کی مدت سے زیادہ تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں بہرحال آپ کو کاٹنے پڑیں گے، یعنی بہت زیادہ اگر ناخن بال بڑھ گئے ہیں اور 40 دن کی مدت پوری ہونے والی ہے تو پھر آپ کے لیے کاٹنا ان بالوں کو واجب ہے۔ قربانی اپنے وطن میں ہو تو بال وغیرہ کس حساب سے کاٹیں گے؟ بیٹا لندن میں رہتا ہے اور قربانی کراچی میں ہوتی ہے، کیا وہ اپنے بال وغیرہ کراچی کے حساب سے قربانی کے بعد کاٹے گا؟ نزہت صاحبہ کراچی سے، جی ہاں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بال یا ناخن نہ کاٹے جائیں، جو کہ افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے، تو وہ اس صورت میں ہے جب جانور کے گلے پہ چھری چل جائے تو پھر کاٹ سکتا ہے۔ تو جب کراچی میں اس نے قربانی کی اور یہاں جانور کٹ گیا تو وہ لندن میں ہو یا امریکہ میں ہو بال کاٹ سکتا۔ قربانی کی عبادت کا آغاز کب ہو؟ کیا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے یا اس سے پہلے بھی ہوتی تھی؟ نیز یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے وہ کس چیز کی قربانی کرتے تھے؟ عثمان گوجرانوالہ سے۔ قرآن سے اشارہ ملتا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی ہوتی تھی، مگر اس شکل میں نہیں تھی، وہ دوسری شکل میں تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، قابیل اور حابیل نے قربانی پیش کی تھی، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، تو اس سے بھی متبادر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جانور ذبح کر کے اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، لیکن کوئی صحیح یقینی مستند بات نہیں ہے اس بارے میں۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام سے پراپر اس سنت کا آغاز ہوا ہے، ان کو بیٹے ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ نے بیٹے کے بجائے ایک جانور دے دیا ان کو۔ تو ہم جو قربانی کی سنت کو پورا کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو ہماری والی قربانی حضرت ابراہیم سے ہی شروع ہوئی ہے۔ البتہ قربانی یعنی جانور اللہ کے لیے ذبح کرنے کا فلسفہ ہمیں قرآن و سنت سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی تھا۔ وہ نابالغ صاحب نصاب ہو تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ اگر نابالغ بچہ یا بچی صاحب نصاب ہو تو کیا اس پر قربانی فرض ہوگی یا نہیں؟ محمد جعفر علی، نہیں فرض ہوگی، اس لیے کہ عبادات جو ہے وہ بالغ لوگوں پر فرض ہوتے ہیں، نابالغ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے اور نہ قربانی، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ قرض دار پر قربانی کا حکم، ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر اس نے لوگوں کا قرض بھی دینا ہے، کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد اسامہ چنیوٹ سے۔ دیکھیں اگر وہ صاحب نصاب ہے، جو میں اس سیشن کے شروع میں پورا ایک قربانی کا نصاب بتا چکا ہوں، اس پہ ایک کلپ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اگر صاحب نصاب ہے تو اس میں قرض مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ کیش روپے پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو صاحب نصاب ہے، کیونکہ 52.5 تولہ چاندی 65-70 ہزار تک کی آ رہی ہے آج کل، تو 1 لاکھ جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن 50,000 اس پہ قرضہ بھی ہے، تو 1 لاکھ میں سے 50,000 مائنس کریں گے تو بچے گا 50,000، تو 50,000 پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قرضہ مائنس کر کے بھی اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، قرضہ مائنس کر کے صاحب نصاب نہیں ہو رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مہنگے موبائل پر کیا قربانی واجب ہے؟ موبائل فون کی قیمت 70,000 روپے ہے، کیا اس کے مالک پر قربانی واجب ہے؟ نعمان رنگون سے برما منمار۔ موبائل چاہے 1 کروڑ روپے کا ہو، اگر وہ استعمال میں ہے تو وہ ضرورت سے زائد میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ ضرورت سے زائد کی ایک سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیزیں استعمال میں نہیں ہیں، تو اگر وہ استعمال میں ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر میں ڈبہ پیک رکھا ہوا ہے استعمال میں ہے ہی نہیں اور پورا سال اسی طرح گزر جاتا ہے استعمال میں ہی نہیں آتا تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے۔ یا آپ نے موبائل بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، پھر تو سستا سا بھی موبائل ہوگا تو وہ سامان تجارت میں داخل ہے تو وہ نصاب میں شامل کیا جائے گا اس کو۔ قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرنا کیسا ہے؟ کچھ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے بجائے غریبوں کو پیسہ دیا جائے تو یہ قربانی کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
اور کیا ایسا کہنے والے کے ایمان میں کچھ کمی واقع تو نہیں ہوگی؟ محمد یوسف ملتان سے، ایسا کرنے والے کے ایمان میں کمی واقع ہوگی اگر اس کو پتہ ہے کہ قربانی اسلام کا حکم ہے، پھر اس کے ایمان میں یقیناً کمی ہوگی، لیکن وہ جہالت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے جہالت، اس کی جہالت دور کی جائے گی۔ باقی یہ کہ قربانی اللہ کا حکم ہے۔ بقرعید کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے بقرعید کے دنوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، اس کو زندہ کرنا پڑے گا۔ غریبوں کی مدد کرنے سے قربانی کا حکم پورا نہیں ہوتا، لیکن یہ 10، 11، 12 3 دن ہے قربانی۔ تیسرا دن گزرنے کے بعد پھر جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ پھر بہتر یہ اگر کسی نے قربانی نہیں کی، جانور ذبح نہیں کیا، اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے 3 دن گزرنے کے بعد، تو پھر قضا میں بہتر ہے کہ وہ صدقہ کر دے، جانور کی قیمت کسی غریب کو دے دے، وہ زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنے ہی سے قربانی کی سنت پوری ہوگی۔ جیسے حج فرض ہے، حج کے پیسے غریبوں کو دینے سے فرض حج ادا نہیں ہوگا، اسی طرح نماز فرض ہے، غریبوں کی مدد کرنے سے نماز ساقط نہیں ہوگی، اور شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قربانی بھی جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے، وہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ فریضہ اس سے سبکدوشی نہیں ہوگی۔ کیا قربانی کی رقم دینے سے قربانی ہو جائے گی؟ اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے تو کیا اپنی قربانی کی رقم اس کو دینے سے واجب قربانی ذمے سے ادا ہو جائے گی یا قربانی ہی کرنا ضروری ہے؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ جی نہیں، غریب کی مدد کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ غریب کی مدد کرنا ایک مستقل الگ عبادت ہے، وہ بھی کرنی چاہیے، اور بقرعید کے 3 دنوں میں جانور ہی کاٹنے سے قربانی کا فریضہ ادا ہوگا، غریب کی مدد کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو مدد غریب کی کرنی ہے تو جانور کاٹ کے بقرعید کے 3 دنوں میں اس کے گوشت سے آپ مدد کر لیں، تو قربانی کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد پھر پیسے دینا افضل ہے، پھر جانور کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ زیادہ قربانی افضل ہے یا ایک قربانی کر کے صدقہ و خیرات کرنا؟ اگر کوئی شخص ایک واجب قربانی کرتا ہے، باقی نفلی قربانی کے بجائے غریبوں کی نقد یا مالی مدد کرے تو ثواب کون سی صورت میں زیادہ ہوگا؟ ایوب کراچی سے۔ دیکھیں، دونوں ثوابوں کی نوعیت الگ ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی کرتا ہے، باقی پیسوں سے غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو قربانی کا تو ثواب ایک قربانی کا ملے گا، باقی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور بعض دفعہ ایک آدمی قربانیاں اس دن زیادہ کر لیتا ہے تو زیادہ قربانیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی زیادہ افضل، کون سی کم افضل، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ بقرعید کے 3 دنوں میں نبی نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں میں تو زیادہ قربانی ہی کو فوکس کرنا چاہیے، اور غریبوں کی مدد اگر کرنی ہو تو قربانی کر کے گوشت دے دیا جائے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی ایک جانور ذبح کرتا ہے، باقی پیسے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہے تو بھی ثواب ہے۔ تو حالات کی سچویشن کے لحاظ سے بھی ثواب میں فرق پڑتا ہے۔ اگر کوئی غریب بہت زیادہ ہے، محتاج ہے، اور آپ سمجھتے ہیں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ پھر ایک قربانی کر لیں، باقی پھر اس کو پیسے دے دیں، کیونکہ اس کی ضرورت بھی بہرحال امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت مند آپ کے سامنے فی الحال موجود نہیں ہے تو پھر قربانی کو فوکس کریں۔ تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں، محلے میں کوئی بہت زیادہ غریب ہے، وہ اس کو تو راشن چاہیے، تو پھر ایک قربانی کریں، پھر باقی غریب کی مدد کر لیں۔ اور لیکن کوئی ایسا شدید ضرورت مند نہیں ہے تو پھر قربانی کو فوکس کریں۔ تو یہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے ایک قربانی کے بعد زیادہ پھر قربانی ہی کرنی ہے یا غریبوں کی مدد باقی پیسوں سے کرنی ہے۔ البتہ ایک حصہ قربانی کا بہرحال کرنا ہے تاکہ اس دن قربانی کا ثواب مل سکے اور قربانی کی سنت پوری ہو سکے۔ قربانی نہ کرنے کی کیا وعید ہے؟ اگر صاحب نصاب قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ابراہیم حائل: جی سخت حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ من وجد سعة، جو گنجائش پائے قربانی کی پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ بڑی شدید وعید ہے۔ پھر ایک بہت فضیلت والے عمل سے محبوب ہو جائے گا، جیسے کہ نبی نے فرمایا کہ بقرعید کے 3 دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ تو اتنے محبوب عمل جو آپ کو پورے سال موقع نہیں ملے گا پھر اس کا، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے سے محروم۔ پھر قربانی کر کے گوشت کھانا، یہ خود ایک سنت عمل ہے۔ آپ اس اللہ کے نام پہ آپ نے جو جانور قربان کیا اس کے مبارک گوشت سے آپ محروم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ بیوی کے پاس نقدی نہ ہو تو قربانی کیسے کرے؟ ایک عورت کے پاس 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم نہیں ہے، اس کے خاوند کے پاس رقم ہے لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، تو کیا اس عورت پر قربانی واجب ہے؟ نیز اگر خاوند کے پاس بھی بالکل رقم نہ ہو تو بھی کیا قربانی واجب ہوگی؟ حسین وزیر: دیکھیں 4 تولے سونا ہے اور نقد رقم بیوی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے،
اور نہ سامان تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے، تو پھر 4 تو صرف سونا اگر کسی عورت کے پاس بقرعید کے 3 دنوں تک رہتا ہے اور اس دوران 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں آتا تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جب سونا ہوتا ہے تو 1-2 روپے، 10 روپے، 5 روپے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتے ہیں عورت کے پاس، تو پھر اس صورت میں اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو اگر شوہر اس کی طرف سے قربانی نہ کرے تو شوہر کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، چاہے شوہر صاحب استطاعت ہی کیوں نہ ہو. تو ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے کہ وہ سال بھر کچھ نہ کچھ اپنے پاس جمع کر کے رکھیں قربانی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے. ہر مہینے اپنی جیب خرچی سے کسی بھی طرح سے کچھ پیسے جمع کریں. نہیں ہوتے قرض لے کے کر لیں قربانی کسی سے، اور یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر سونا بیچنا پڑے گا ان کو. اور ضروری نہیں ہے بکرا لے یا دمبا لے، گائے میں ایک سستا سا حصہ بھی لے کے ڈالا جا سکتا ہے. چھوٹے دانت والے جانور کی قربانی کے جانور کے دانت چھوٹے نظر آ رہے ہوں لیکن پکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. محمد صادق بھائی جانور 2 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے اونٹ میں 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور گائے بچڑا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، دانت سے نہیں ہوتا کچھ. اور بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے چاہے دانت چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اور دمبا بھی 1 سال کا ہونا ضروری، لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے. تو دانتوں کا اصل نہیں، اصل ہے عمر اس کی. ہائے ہائے، قربانی کا جانور گم ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر قربانی کا جانور گم ہو جائے یا چوری ہو جائے یا وہ جانور، اچھا تو دوبارہ وہ جانور کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں، ایک میں تو دوبارہ جانور خریدنا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر گمشدہ جانور عید سے پہلے مل جائے یا بعد میں تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ محمد طیب بنو سے. مالدار آدمی پر قربانی بہرحال واجب ہے. اگر اس کا جانور گم گیا تو اگر وہ بقرعید کے 3 دنوں میں مل جاتا ہے تو کاٹ لے، اس کو نہیں ملتا تو پھر دوسرا جانور خرید کے ذبح کرے. اور یہ پہلے والا جانور اگر دوبارہ مل گیا اس کو تو یہ جو ہے وہ اس کی قربانی کا واجب بہرحال ادا ہو گیا ہے، اب اس کے جو چاہے کرے اس کے ساتھ. اور غریب آدمی کا جانور اگر گم گیا تو اس پہ قربانی ساقط ہے. اگر جانور ملا ہی نہیں، لیکن اگر جانور مل گیا تو بقرعید کے دنوں کے اندر مل گیا تو کاٹ دے. بقرعید کے بعد اگر ملا ہے تو پھر یہ جانور، چونکہ اس نے جب جانور خریدا تھا تو یہ متعین ہو گیا تھا جانور، تو پھر یہ جانور یعنی بقرعید کے 3 دنوں کے بعد قربانی نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں. پھر اس جانور کو صدقہ کیا جاتا ہے، چاہے تو کاٹ کے گوشت صدقہ کر دیں یا پورا جانور ہی اٹھا کے صدقہ کر دیں. 2 لوگ گائے میں 7 حصے کیسے لیں؟ 2 آدمیوں نے قربانی کی، ایک کے 2 حصے ہیں دوسرے کے 5 حصے ہیں، کیا اس طرح قربانی ٹھیک ہو گئی؟ عبدالحفیظ اعوان مانسہرہ سے. جی ہاں ٹھیک ہو جائے گی. یعنی ایک آدمی 2 حصے لے لے، 5 حصے لے لے. لیکن یہ اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 آدمیوں میں آدھی گائے ایک لے لے، آدھی گائے دوسری لے لے، یہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے یہاں 7 حصے کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے. 7 حصے کرنا ضروری نہیں ہے. 7 کا مطلب ہوتا ہے کہ 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے. اب 3 آدمیوں نے اگر گائے لی ہے تو وہ سیدھا یوں کر لیں کہ 1/3 گائے ایک کی، 1/3 ایک کی، 1/3 ایک کی، یعنی 3 برابر حصوں میں گائے کر لیں. وہ 4 آدمی گائے لے رہے ہیں تو 4 برابر حصوں میں کر لیں. 5 لے رہے ہیں تو 5 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. 6 لے رہے ہیں تو 6 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. 7 لے رہے ہیں تو 7 برابر حصوں میں. یعنی ہر صورت میں 7 حصے پورے کرنا ضروری نہیں ہے. 7 سے زیادہ آدمی ایک گائے میں شریک نہیں ہو سکتے. قرض لے کے قربانی کرنا، صاحب نصاب آدمی جو ہر سال قربانی کرتا تھا پیسے کی تنگی کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو کیا یہ جائز ہوگا یا پھر قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے. اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، قرض لے کے کرے یا کسی طرح بھی کرے. اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے، لیکن قرض لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے بشرطے کہ آپ کو قرض ادا کرنے کا یقین ہو کہ میں ادا کر سکتا ہوں. مرحومین کی طرف سے قربانی کا طریقہ، مرحوم کی طرف سے قربانی کا حصہ ڈالنے کے بارے میں طریقہ اور تفصیل بتا دیں. عمران انڈیا سے. کوئی طریقہ نہیں ہے، یہی طریقہ ہے کہ اللہ یہ قربانی میرے فلاں مرحوم کی طرف سے. کیا مطلب؟ قربانی تو آپ کی طرف سے لیکن اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچے. ایک مرحوم یا ہول سیل کے حساب سے بہت سارے مرحومین تک نیت کر لیں، سب ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک پوری امت کی طرف سے کیا، تو ایک مرحوم کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، زیادہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. ہوگی وہ آپ ہی کی طرف سے، ثواب مرحوم کو پہنچے گا، بس دل میں نیت کافی ہے. فاسق و فاجر سے کون سی مشابہت منائے؟ کیا قربانی کی رقم کسی ہسپتال یا رفاہی ادارے میں دے سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے، عنوان کچھ اور لگا ہے، سوال کچھ اور ہے. عنوان یہ ہونا چاہیے قربانی کی رقم کسی ہسپتال یا رفاہی ادارے میں دینا. کیا قربانی کی رقم کسی ہسپتال یا رفاہی ادارے میں دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں دے سکتے. قربانی کی رقم سے قربانی ہی کرنی پڑے گی. ہاں اگر کوئی رفاہی ادارہ قربانی ہی میں لگا رہا ہے اس کو پھر تو ٹھیک ہے. صدقہ خیرات میں قربانی کی رقم استعمال کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. اور آپ کو اگر کسی نے قربانی کے لیے رقم دی ہے تو جانور ہی قربان کرنا پڑے گا اس سے، اور اپنی قربانی بھی جب تک نہیں ہوگی جب تک جانور ہی قربان نہ کریں گے آپ.
اجتماعی قربانی میں ایک نیت ٹھیک نہ ہو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اجتماعی قربانی میں یہ جو کہا جاتا ہے اگر ایک کی نیت بھی ٹھیک نہ ہو تو سب کی قربانی خراب ہو جائے گی, کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور نیت خراب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بنت محمد اعظم ہاشمی منڈی بہاؤالدین. اگر ایک کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہے, جانور کاٹنے کی نیت, ایک جانور میں 7 آدمی شریک ہیں اور ایک کی نیت ہے کہ میں قربانی نہیں کر رہا, میں تو گوشت کھانے کے لیے لے رہا ہوں حصہ, تو 7 کی قربانی ضائع ہو جائے گی. لیکن بقرعید کے دنوں میں کوئی مسلمان پاگل تھوڑی ہے جو صرف گوشت کی نیت کرے, گوشت تو ویسے ہی مل رہا ہے اس کو, تو اس لیے وہم نہیں کرنا چاہیے. اجتماعی قربانی میں سب کی نیت قربانی ہی کی ہوتی ہے, تو ہمیں شریعت نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے. جب اعلان ہوا ہے کہ اجتماعی قربانی ہے تو سب قربانی ہی کی نیت سے خرید رہے ہیں, تو اس لیے اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے اور تجسس نہیں کرنا چاہیے, یہی سوچنا چاہیے کہ سب کی نیت قربانی ہی کی ہے. مشکوک آمدن والے کے ساتھ قربانی کا حکم. اگر کسی کی آمدنی مشکوک ہو تو اس کے ساتھ قربانی کرنا کیسا ہے؟ ظاہر شاہ 4 سدہ سے. غالب گمان ہے کہ یہ حرام کماتا ہے اور پہلے سے پتہ ہو تو پھر اس کو قربانی کی گائے میں شریک کرنا جائز نہیں ہے. اس کو اگر آپ نے شریک کر لیا تو کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی. خوب سمجھ لیں مسئلہ اچھی. سودی بینک میں کوئی جاب کرتا ہے اس کو قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے آپ, اور کوئی انشورنس کمپنی میں جاب کر رہا ہے اس کا قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتے. کوئی سود کماتا ہے, غالب اس کی آمدن سود ہے, اس کو قربانی میں حصہ نہیں دیا جا سکتا. کوئی سرکاری ملازم ہے اور رشوت لیتا ہے اور تنخواہ سے زیادہ رشوت لے رہا ہے وہ, اس کا قربانی میں حصہ نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حرام سے نہیں, میں حلال پیسوں سے یہ حصہ لے رہا ہوں, تو پھر اس کی زبان پر اعتماد کیا جائے گا, کیونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں, ہم کسی کے دل میں جا کے جھانک نہیں سکتے کیا ہے. اگر کوئی آدمی رشوت بھی لیتا ہے اور آپ نے اس سے کہا یار تم تو رشوت اتنی زیادہ لیتے ہو, تم میرے ساتھ گائے میں حصہ لوگے, سب کی قربانی خراب کرو گے, وہ کہتا ہے بھائی میں تنخواہ الگ رکھتا ہوں, اس تنخواہ کے پیسوں سے میں یہ قربانی میں حصہ لے رہا ہوں, تو پھر اس کی بات پر آپ یقین کر لیں گے. تجسس کرنا ٹھیک نہیں ہے, پھر آپ کی قربانی انشاءاللہ ہو جائے گی. یا کسی کی آمدن میں حلال و حرام مکس ہے لیکن آپ کو پتہ ہے حلال زیادہ ہے, تو بھی اس کی قربانی میں حصہ لیں گے, تو ہم یہی سمجھیں گے, جب وہ قربانی میں حصہ لے گا تو ہم یہی سمجھیں گے حلال سے لے رہا ہے وہ. تو خود سے اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ حرام کما رہا ہے تو پھر اس کا حصہ اپنی گائے میں ڈالنا جائز نہیں ہے, اور زیادہ حرام کما رہا ہے. لیکن اگر خود سے پتہ نہیں ہے تو خواہ میں تجسس کرنا یعنی یا بدگمانی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. بقرعید کی آمد ہے, تو آج ارادہ ہے کہ بقرعید کے حوالے سے, عید الاضحیٰ کے حوالے سے, قربانی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اگرچہ بقرعید میں تھوڑا ٹائم ہے لیکن پہلے سے آپ قربانی کے حوالے سے کچھ تیاری بھی کر لیں, کچھ قربانی کی فضیلت, قربانی کا فلسفہ کیا ہے, یہ چیزیں آپ کے دماغ میں پہلے سے بیٹھ جانی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں جو کچھ دعوے کیے, جو کچھ ہمیں سمجھایا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا غلام بن کے رہیں. ویسے تو غلام ہیں, اللہ کی ملکیت ہے, لیکن یہ اس غلامی کو تسلیم کریں. عبدیت جسے کہا جاتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مطلب عبد کہتے ہیں غلام کو, تو غلامی کے لیے بنایا اللہ نے. کس کی؟ اللہ کی. لیکن انسان اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ چاہتا ہے آزادی, لیکن نتیجے میں پھر وہ کسی اور کا غلام بن جاتا ہے. تو اللہ میاں کیا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ الحم سے لے کے والناس تک پتہ چلتا ہے کہ کس کے غلام بن کے رہو؟ بولو اللہ کے. اب اسلام چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی غلامی کریں, تو اللہ کہتے ہیں غلامی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ, پریکٹیکلی یہ شو کرو کہ میں کس کا غلام ہوں. بولو اللہ کا. اب اس کے لیے اللہ نے 2 طرح کے حکام دیے ہمیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے, جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن, بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا, اچھا حکم ہے بھائی. مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا, عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا, کوئی اعتراض نہیں ہے. دینا پڑے گا ہمیں, غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں.
تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں، عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں، مسلمان دیتے ہیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر۔ اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے۔ اللہ میاں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے غلام بن کے رہو، تو اس غلامی کو ثابت کرو اپنے عمل کے ذریعے۔ تو عمل دو طرح کا اللہ نے دیا، ایک عمل وہ جس پر سب کی طرف سے بلے بلے ہوگی، سب کہیں گے ویل ڈن، زکات دینا، صدقہ فطر دینا، رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان پہ خرچ کرنا، یہ سارے کام وہ ہیں جس پر غیر مسلم بھی خوش ہوتا ہے، مسلم بھی۔ اللہ میاں نے کہا کچھ کام ایسے آرڈر کروں گا جس پہ غیر مسلم کو اعتراض ہوگا اور تمہاری بھی عقل کہے گی یہ میری سمجھ میں کام نہیں آ رہا۔ وہ کام ہوں گے جن کے کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ تم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہو؟ اللہ کا۔ کیونکہ غلام کے پاس نو کا آپشن بھی نہیں ہوتا، اور غلام کو اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے آرڈر کی لاجک آپ سے پوچھنا شروع کر دے۔ دیکھو فوج میں بڑی اطاعت ہوتی ہے نا آفیسر کی، میدان جنگ میں آفیسر نے فوجی سے کہا وہاں جا کے لڑو، وہ کہہ رہا سر وجہ کیا ہے اس کی، کائنڈلی آپ مجھے وجہ بتائیں گے، میں ادھر کیوں جاؤں، میں ادھر جاؤں گا، چلے گا 2 دن وہ کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ اللہ میاں کہتے ہیں تم کس کے غلام ہو؟ میرے غلام۔ جب میں آرڈر دوں گا نا تو تمہارے پاس کیوں کا آپشن نہیں ہے۔ شیطان میں آدم میں یہی تو فرق ہے۔ اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے کہا کہ کیوں؟ ہم نور سے بنے ہوئے، یہ مٹی سے ہمارے سامنے۔ دیکھو آفس میں کوئی نیا امپلائی آ جائے نا، اس کی تنخواہ پرانوں سے زیادہ ہو، پرانے والے کہیں گے یہ نیا آیا ہے اور اس کو ڈبل تنخواہ دی رہی، ہم 20 سال سے جھک مار رہے ہیں یہاں پہ۔ اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں اعتراض بنتا ہے، کیا کریں، کیونکہ آپ باس کے غلام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی اعتراض فرشتے بھی کر سکتے تھے، اے اللہ ہم ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں، ہمیں تو نے نور سے بنایا، لائٹ سے بنایا، اور یہ ہمارے سامنے ایک سڑے ہوئے گارے سے، بدبودار گاڑے سے، گارا جو مٹی کا ہوتا ہے جس میں سڑان پیدا ہو گئی تھی، اس سے تو نے ہمارے سامنے اس کو بنایا، اب تو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہم سجدہ کریں؟ تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن فرشتوں نے ایسا اعتراض بولو نہیں کیا۔ کیوں؟ فرشتے کہتے تھے، مانتے تھے کہ ہمیں بنایا اللہ نے ہے، اس کی مرضی بھائی، جو آرڈر ہمیں دے گا ہم اس کو بجا لائیں گے، چاہے ہماری کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، میں پرانا ہوں، یہ بھی نیا میرے سامنے آیا، یہ مجھے سجدہ کرے نا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا اللہ میاں بیٹھ کے شیطان کو سمجھاتے کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ بعد میں پیدا ہوا ہے یا یہ مٹی سے بنایا ہے، لیکن اصل میں اس کا جو میں نے دماغ دیا ہے، اس میں جو علم کی صلاحیت دی ہے وہ تم سے زیادہ۔ لیکن اللہ میاں نے شیطان کے سامنے ایسی کوئی لاجک پیش، یار آپ لوگ جملہ مکمل کر لیا کریں، نہیں کی ہے، اس کو سمجھایا نہیں بٹھا کے کہ ایکچولی یہ بات تو تمہاری فی نفسی درست لگتی ہے مجھے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے غور کرو۔ کیوں؟ وہ اللہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ وہ پھر خدا کس بات کا بھائی اگر وہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دے؟ اللہ میاں نے شیطان کو سمجھایا نہیں کہ دیکھو یوں ہے۔ اللہ میاں نے کہا کہ فخرج منہا فإنک رجیم، تو مردود ہے آج سے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شیطان کو پھر بھی عقل نہیں آئی کہ اللہ غصے میں ہے، میں سوری کر لوں۔ شیطان نے کہا ایک تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اوپر سے بجائے اس کے کہ مجھے سمجھایا جائے، یہ میرے اشکال کو دور کیا جائے، الٹا مجھے دھتکارا جا رہا ہے۔ اب اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا نا۔ شیطان نے کہا یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو نیا امپلائی آیا ہے نا، جس کی وجہ سے میری تنخواہ اس کو ڈبل دی جا رہی ہے، اب باس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس کی جڑیں کاٹنا، لوگ دفتروں میں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہا اب خدا کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا میں، اس آدم کو نہیں چھوڑوں گا میں، اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان۔ تو اللہ میاں نے اس میں ایک سبق دے دیا کہ میرے کچھ احکام ایسے ہوں گے جن کی لاجک تمہاری سمجھ میں بولو نہیں آئے، تو جو میرے بندے ہوں گے مجھے مانیں گے، وہ لاجک جانے بغیر میرے حکم پر عمل کریں گے۔ قربانی بھی انہی اور حج بھی انہی حکام میں سے ایک حکم ہے۔ حج میں ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، وہاں کوئی شیطان نہیں ہے بھائی، ایک سعودی حکومت نے یہ لگایا ہوا ہے پتھر۔ ونس اپون اے ٹائم یہاں شیطان تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا، اب تھوڑی وہاں شیطان ہے، اب تو وہ پتھر اس لیے لگا ہوا ہے تاکہ کسی اور بندے کو نہ مار دو آپ شیطان کے، تو ایک نشانی لگا دی بھائی یہاں مارنا ہے پتھر، ورنہ پاکستانی پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے مار رہے ہوتے، پی ٹی آئی والے مسلم لیگیوں کو مار رہے ہوتے ہیں، مسلم لیگ والے پی ٹی آئیوں والے کو، اور شیطان پر رکھ کے آ جاتے۔ تو ہمارے یہاں تو اختلاف اعتدال سے نہیں ہوتے نا، تو وہاں حکومت سعودیہ نے نشان لگایا، ورنہ وہاں اصل میں کوئی نشان بھی نہیں تھا، اور وہاں ابھی شیطان ہے بھی نہیں، لیکن حکم دیا گیا کیا کرنا ہے بھائی۔ اب بے وقوف لوگ کہتے ہیں کیسا حکم ہے یار، جا کے پتھر مارو، اس کے لیے ہم 10-15 لاکھ روپے خرچ کرنے آئے ہیں یہاں پہ،
لیکن جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو خدا کہے گا ہم وہ, ان کو اس عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم حج میں جو رمی کے وقت ایمان بنتا ہے نا, وہ کسی اور موقع پہ وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے. لاکھوں لوگ ایسے دیوانوں کی طرح اٹھا کے کنکریاں, یا اللہ یہ 7 کنکریاں مارنے کے لیے 18 لاکھ روپے خرچ کر کے آئے ہیں. ہاں بھائی اسی کام کے لیے, کیونکہ یہ کنکری برائے کنکری نہیں ہے, یہ آرڈر کس کا ہے؟ یہ خدا کا حکم ہے, اس نے بولا یہ کام کرو. تو جو اللہ کے ماننے والے ان کے لیے یہ کنکری کا عمل ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو نہیں ماننے والے وہ لاجک کی تلاش کرتے رہتے ہیں, یار اس کام, ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں لبرل لوگ, ابے یہ کیا ہے یار, عرفہ میں جا کے بیٹھ گئے, دھوپ میں جا کے بیٹھ گئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے, بس وہ چادریں 2 باندھ لی, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں, کبھی مینا میں آ کے بیٹھ رہے ہیں. کیا ہے یار, یہ بور ہو جاتے ہیں لوگ, ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی وجہ سے بہت سے حج کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ کیا کرتا ہے, بھائی اللہ نے حکم دیا مینا جاؤ, اب میں مکہ میں نہیں ٹھہروں گا, مینا جاؤں گا. اللہ نے حکم دیا وہاں سے کہاں جاؤ, مکہ میں جاؤ, تو وہ مکہ جائے گا. اللہ نے حکم دیا اب طواف کرو, اب وہ طواف کرے گا. اللہ نے حکم دیا اب سر منڈاؤ, وہ کیا, اب بتاؤ سر منڈانا کیا عبادت ہے بھائی؟ اسلام تو زینت کو پسند کرتا ہے. سر منڈانا عام حالات میں کوئی سنت عمل نہیں ہے, نبی نے ہمیشہ بال رکھے ہیں, لیکن حج عمرے کے موقع پہ سر منڈا لیا یا قصر کیا. قصر بھی جائز ہے, بال چھوٹے کرانا بھی جائز ہے, کیونکہ مجھ پہ لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں جب میں عمرہ کر کے آتا ہوں, کہتے ہیں اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں, ابھی اتنے بڑے بال ہیں کہ 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں. تو شروع میں ہم نے ٹینٹ کرا لی تھی, اب قصر کر لیتے ہیں. تو خیر, تو قربانی بھی اسی طرح ہی ہے. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم نے اللہ سے کوئی لاجک نہیں پوچھی, ورنہ تو سب سے زیادہ اللاجیکل کام تو وہ تھا. آج غیر مسلم ہم سے کہتا ہے اتنے ہٹے کٹے جانور, یہ جانور ہم اسٹور کر لیتے, پورے سال میں غریبوں کو کتنا فائدہ ہوتا, گوشت سستا ہو جاتا. تم ایک ہی دن میں کروڑوں اربوں جانور کاٹ دیتے ہو, اور حج کے موقع پہ کتنا کٹتا ہے ایک ہی دن میں. یہ سارا جانور, یہ دنیا میں ایک بہترین غذا ہے گوشت, جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی پروٹین والی غذا ہے. تم اس جانور کو ہلاک کر دیتے ہو, کاٹ دیتے ہو, ان کا کیا قصور ہے؟ ہم کہیں گے بھائی پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. وہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے نا, اور اس میں ان جانوروں کا حقیقت میں فائدہ ہے, ورنہ جن جگہوں پہ جانور نہیں کٹتے ان میں ان جانوروں کی حالت تو دیکھو. کیونکہ یہ جو جانور ہے نا, 4 قسم کے جانور, یہ اللہ نے پیدا کٹنے کے لیے, اگر ان کو نہیں کاٹیں گے تو یہ بڑی قسم پرسی میں سسک کے مریں گے یہ, کیونکہ ان جانوروں کا پیٹ انسان بھر سکتا ہے. یہ پالتو جانور ہیں, اور انسان جب تک پالے گا نہیں, جب تک انسان کا اس میں فائدہ نہیں ہوگا تو پالے گا نہیں, اور پالے گا نہیں تو یہ بھوکے مریں گے. آپ دیکھ لو نا جن علاقوں میں ان جانوروں پہ پابندی ہے گوشت کھانے پر, ان علاقوں میں یہ گائے بھینسے بوڑھے ہو کے تڑپ کے سسک کے مرتے ہیں. یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس میں حکمتیں کیا ہیں. ابھی تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی حکمت نہ بھی ہو, ہم کس کے آرڈر کو فالو کرتے ہیں. خدا نے حکم دیا یہ جانور میں نے پیدا کیے, ان کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا. تو بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اب غیر مسلم ہم سے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے جانور کاٹنا ہی ہے تو کچھ ڈسیبل جانور ہوتے ہیں, کچھ لنگڑے ہوتے ہیں, کچھ کاڑے ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی ضائع ہونے والے ہیں, تو ان کو کاٹ دو تاکہ ان کا گوشت کام آ جائے. اللہ میاں نے کہا نا 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 نا, جو لنگڑا ہے وہ بولو نہیں چلے گا, جو اندھا ہے وہ نہیں چلے گا. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں تو جو مرغی بیمار ہوتی ہے کاٹنا ہی ہے اس کا علاج, کیونکہ وہ تو ویسے ہی مر جائے گی. ابھی ہماری ایک مورنی مر گئی, ہمیں افسوس یہ ہوا کہ پہلے ہم کاٹ دیتے تو اچھا تھا, کام آ جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بیمار جانور, لنگڑے جانور, کاڑے جانور جو ویسے ہی کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب چلو ان کو کاٹ کے کیا کر لو, کسی ٹھکانے لگا دو. اللہ نے کہا نا, مجھے صحیح سالم جانور چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہٹا کٹا دنیا کی چیخیں نکل جائیں کہ مسلمان کر کیا رہا ہے. پوری دنیا میں یہ ہٹے کٹے بیل اونٹ 5 سال میں جا کے تیار ہوتا ہے, 2 دانت کا بچہ بھی نہیں ذبح کرنا, کم سے کم 2 سال کا بیل ہو, بکرا 1 سال کا ہو. ورنہ لوگ کیا کرتے, چھوٹے چھوٹے بچے جن پہ ابھی پیسہ خرچ ہی نہیں ہوا ان کو ذبح کر دیتے. نا 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 نا, تیار ہو چکا ہو, بھرا ہوا جانور ہو. بعض ایسے جانور ہوتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں محلے والے کے, سوپ بنا کے پی لے بھائی تو اس کا, ٹھیک ہے نا. اللہ میں نے کیا کہا, اچھا جانور ہو. تو یہ بات بظاہر اللاجیکل ہے, لیکن مسلمان کا خدا سے رشتہ ہے. اور آپ کو پتا ہے قربانی کا حکم یہود و نصارہ کو بھی ہوا تھا, لیکن ان کے ہاں غامدی صاحب جیسے اسکالرز پیدا بہت پہلے ہو گئے تھے. انہوں نے ایکچولی کر کے نا سارے قرآن و سنت کا بیڑا غرق کر دیا ان کے اسکالرز نے, جو اب غامدی صاحب کوشش میں لگے ہوئے ہیں.
کیونکہ ہر شریعت کے حکم میں نا وہ ان کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے، ایکچولی یہ تو اس لیے تھا، ایکچولی یہ تو اس لیے تھا، ایکچولی یہ تو اس لیے تھا. تو کبھی حدیث کو مان رہے ہیں، کبھی حدیث کو نہیں مان رہے. جو حدیث ان کے فیور میں جائے گی وہ حدیث حجت ہے، جو حدیث غامدی صاحب کے فیور میں نہیں جائے گے تو حدیث وہ حجت نہیں ہے. تو یہود و نصارہ میں ایسے اسکالرز پیدا ہوئے، انہوں نے بھی قربانی، جو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا ہم بکرے لا کے کاٹ رہے ہیں، قربانی کا حکم تمام امتوں میں رہا ہے، لیکن انہوں نے ایکچولی کر کے اصل میں تو غریب کا مقصد ہے، غریب کا پیٹ بھرنا چاہیے، تو ایکچولی غریب اس سے بہتر ہے اتنے کا بیل لے کر آ رہے ہو، بہتر نہیں کسی غریب کو کھانا کھلا دو اتنے کا، یا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دو. ہم کہتے ہیں ضرور کراؤ، بقرعید کے بعد کرا دو. آئی بات سامنے؟ شادی صرف بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ ایک جانور کر لیں، قربانی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور باقی پیسے کیا کر لیں؟ غریبوں کی مدد میں لگائیں. یہ فرض کیوں کر لیا گیا ہے کہ جو قربانی کرے گا وہ غریبوں کی مدد نہیں کرے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ اسی گوشت سے بھی تو غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. غریب کی مدد بھی کریں، لیکن شریعت کے ایک حکم کی وجہ سے شریعت کا دوسرا حکم چھوڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہمارے نبی سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے والا کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھاتے تاکہ قربانی جلدی ہو سکے. اس کے بعد آپ اس وقت تک کھاتے کچھ نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے، اور اس بقرعید کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کیا کرتے تھے بقرعید کے دن. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اور ہمارے لیے ایام تشریق کے اللہ نے روزے حرام کر دیے. کیوں حرام کیے؟ بقرعید کا روزہ جائز ہے، بقرعید کے اگلے دن روزہ جائز ہے، اس سے اگلے دن جائز ہے، اس سے اگلے دن جائز ہے، 4 دن حرام ہے روزہ. حالانکہ بقرعید 3 دنوں کی ہوتی ہے، لیکن گوشت کے اثرات چوتھے دن بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر وہ فریزر اور تازہ 4 دن تک رہتا ہے گوشت. باقی ہماری قوم جو کر رہی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے. ایک آدمی نے بکرا ذبح کیا، خواب آیا تو جنت میں وہ بکرا ایک ٹانگ کے بغیر گھوم رہا ہے. 2 مہینے بعد اس نے خواب دیکھا کہ اس کا بکرا 3 ٹانگوں پہ گھوم رہا ہے جنت میں. اس نے کہا یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو لیگ پیس جو ہے نا ابھی تک تیرے فریج میں پڑا ہوا ہے، ایک ران دے 6 مہینے ہو گئے وہ تیرے فریزر سے نکلی نہیں ہے، وہ کھائے گا تو پھر یہ بھی یہاں کے لگے گی. خیر یہ لطیفہ ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے. تو 4 دن تک اللہ نے روزے کو کیا کر دیا؟ بولو حرام. تاکہ اللہ کے لیے تم نے جو جانور قربان کیا ہے یہ دیا اللہ کو ہے. اب اللہ کہتا ہے اب یہ میری ملکیت میں، اب میری طرف سے کیا ہے؟ ضیافت ہے، یہ میری طرف سے میزبانی ہے. کھاؤ کلو منہا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاجوں کو بھی رج کے کھلاؤ. رج کے کھاؤ تے رج کے کھلاؤ. تو یہ کھانے پینے کے دن ہے، روزہ رکھنے کے دن. روزہ رکھا تو اللہ کی دعوت سے اعراض لازم آئے گا. تو یہ میرے بھائی جب تک ہو نہیں سکتا جب تک جانور کٹے نہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اب لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم طیبوا بہا نفسکم حدیث میں آتا ہے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. اور جو لوگ کہتے ہیں جانور پہ ہمیں ترس آتا ہے، اگر اس جانور کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں نا تو جو بڑھاپے میں اس پہ آپ کو ترس آئے گا نا وہ اس سے زیادہ ہوگا، کسی کے کام کا بھی نہیں رہے گا. آپ دیکھ لو انڈیا میں جو بوڑھے جانور ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ انسانوں کے کام کے نہیں ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں. بڑھاپے میں کوئی ان کا خیال نہیں کر رہا. اپنے ماں باپ کا آج کل لوگ خیال نہیں کر رہے، بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں. تو گائے کو بڑھاپے میں کون پالے گا؟ بھائی کیا ہو گیا؟ تو وہ مر رہی ہوتی ہیں، پڑی ہوئی ہوتی ہیں سسک کے. تو جب اللہ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا تو ہم، آپ جو کہتے ہیں نا اتنے جانور پیدا ہو کے کٹ جاتے ہیں، بھائی یہ پیدا اس لیے ہوتے ہیں کہ کٹ رہے ہیں. اگر یہ کٹنا بند ہو جائیں گے تو ان کی نسل بھی کم ہو جائے گی، پھر یہ اتنے پیدا ہی نہیں ہوں گے. تو اس لیے قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کریں. اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے، ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ میاں مسلمان کو سبزی خور دیکھنا نہیں چاہتے، اللہ میاں مسلمان کو گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، وہ گوشت بالکل بھی نہیں کھاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گوشت کو پسند کرتے ہیں. ہمارے نبی کی جو صفات ہیں، قرب قیامت پہ ایک نبی آئے گا پچھلی کتابوں میں، وہ گوشت خور نبی ہوگا. ہمارے نبی نے اونٹ، اچھا گوشت بھی گوشت ہونا چاہیے، مچھلی از ناٹ کالڈ گوشت، فش بھی ویسے گوشت کہتے ہیں، لیکن جو لحم ہے نا عربی میں لحم التحام سے نکلا ہے. التحام گھمسان کی جنگ کو بولتے ہیں عربی میں. تو لحم میں بھی کیا ایک شدت پائی جاتی ہے گوشت میں. یہ شدت گائے میں، اونٹ میں، دمبے میں، بکرے میں پائی جاتی ہے، مرغی میں اور مچھلی میں نہیں پائی جاتی. کھائیں مرغی مچھلی بھی، قربانی ان کی نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ زیادہ پروٹوکول ان 4 جانوروں کو دے رہے ہیں. گوشت کھانا ہو تو اونٹ کا کھاؤ، یا بچیا بچڑے کا کھاؤ، یا دمبے کا بھیڑ کا کھاؤ، یا بکرے کا کھاؤ.
آج کیا کھایا جا رہا ہے؟ بچوں کو تو کھلا ہی نہیں رہی یہ چیزیں, اور کھلاتے بھی کیسے, سارا فیٹ اس کا نکال کے نا, بالکل جو اصل اس کی جو طاقت تھی جس میں. دمبے کی چربی مہنگی ہو گئی سوراب کوٹ میں جب سے میرا بیان دمبے کی چربی کے فضائل پر آیا ہے. میں گیا چکی خریدنے, اس نے کہا مصعب آپ کا بیان آیا تھا نا چکی کے فضائل, دمبے کی چکی میں. واقعی یہ جو دمبے کی چکی ہے, اس کی جو چربی ہے, یہ بہت زبردست چیز ہے. کھایا کرو اس کو, پھر ورزش بھی کرو, ایسا نہ ہو دھماکے سے پٹ پٹا کے ہلاک ہو جاؤ. تو ہمیں اللہ گوشت خور دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ گوشت کھانے سے جسم پہ گوشت چڑھتا ہے, جسم میں طاقت آتی ہے. آج تو میڈیکل سائنس لوگوں کو سبزیوں سے ہٹا کے کس پہ لا رہی ہے؟ گوشت پہ لا رہی ہے. سبزیاں بھی کھائیں, ہمارے نبی نے سبزیاں بھی کھائی ہیں, کھجور کھائی ہے اور بہت ساری چیزیں, لیکن گوشت مسلمان کے مذہب کا ایک حصہ ہے. جتنی بھی اسلامی دعوتیں ہیں نا, ان میں گوشت کا تذکرہ ملے گا آپ کو. سبزیاں کھائیں آپ, ہم نہیں منع کر رہے, ضروری ہے سبزیاں کھانا بھی, لیکن مسلمان گوشت سے اوائڈ کر نہیں سکتا. ایکچولی کیوں نہیں اوائڈ کر سکتا؟ 4 دعوتیں ہیں, بس وہ بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اسلام میں دعوت ہے بقرعید کے موقع پہ, اس میں کیا دال چاول کا حکم ہے؟ گوشت. جب تک یہ 4 بڑے جانور نہیں کٹیں گے قربانی کا فریضہ ادا نہیں. اس میں بھی چکن نہیں ہے, چکن نہیں ہے, وہ گوشت جس میں لحم ہو. لحم کا مطلب التحام, شدت پائی جائے. کھاؤ تو پتا چلے کچھ کھایا ہے. دمبا کھاؤ تو پتا چلتا ہے کہ کھایا ہے. گائے کھاؤ تو پتا چلتا ہے, اونٹ کھاؤ تو. مرغی سے کبھی پتا چلتا ہے, کبھی نہیں چلتا. ہلکی چیز ہے نا وہ. دوسرا دعوت ہے اسلام میں ولیمے کی. جب آپ کی شادی ہوگی, اسلام کہتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی ہوگی. ایک صاحب کو ہنسی آئی, میں نے کہا جب بھی, تو وہ ہنس رہے ہیں. جب بھی آپ کی شادی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے, ولیمہ کرنا ہے. اور ولیمے کے بارے میں بھی ترغیب یہ ہے, اولم ولو بشاتن, اگرچہ ایک بکرا کرو. تو وہاں بھی اصل کیا ہے ولیمے میں؟ گوشت. یہ مذہبی دعوتیں ہیں نا بھائی. آپ کا بچہ پاس ہو گیا, آپ دعوت کرو گے, مذہبی دعوت تھوڑی ہے. کوئی سنت دعوی تو آپ خوشی میں کر رہے ہو, کرو, کوئی منع بھی نہیں ہے, لیکن مذہب نے جن دعوتوں کو پروموٹ کیا ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ 4 دعوتیں. بلکہ اس سے پہلے, سب سے پہلے حج کے موقع پہ دم شکر, جو آپ نے ایک سفر میں حج عمرہ کیا, وہاں کیا کٹے گا؟ شکرانے میں بکرا کٹے گا. وہاں بھی بکرا کاٹا جا رہا ہے, گوشت کھاؤ بھی اور پھر کھلاؤ بھی. دوسرے موقع پہ بقرعید, وہاں بھی کیا کٹے گا؟ گوشت, بڑا گوشت. بڑے سے میری مراد جو ریڈ میٹ ہوتا ہے, بکرا بھی اس میں داخل ہے. تیسرے نمبر پہ اسلام میں دعوت ہے ولیمے کی. جب بھی آپ کی شادی ہوگی اپنی ذمہ داری پہ, تو آپ نے اگلے دن رخصتی کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ ولیمہ. تو ولیمے کے بارے میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, وہاں بھی مرغی بھی نہیں ہے. آج کل ولیمے میں چکن بریانیاں کھلائی جا رہی ہیں. تو جیسا ولیمہ ہوگا آگے زندگی بھی ویسے چکن کی طرح گزرے گی. تو ولیموں میں بکرے کی بریانی, بیف بریانی, یہ بنوایا کرو. سمجھتے ہو؟ بکرا کھلاؤ لوگوں کو, بکرا نہیں تو گائے کھلا دو. تو تیسرے نمبر پر ولیمے کی دعوت ہے. چوتھے نمبر پر اسلام میں عقیقے کی دعوت ہے. اسلام کہتا ہے جب بچہ پیدا ہوگا, تو 18واں بھی پیدا ہو رہا ہے, تو فیملی پلاننگ والے تو بے ہوش ہو کے ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اللہ کہتے ہیں پہلے بچے پہ بھی 2 بکرے, 18ویں پہ بھی 2 بکرے. بیٹی ہے تو 1 بکرا, بیٹا ہے تو 2 بکرا. یا گائے کے 2 حصے, اونٹ کے 2 حصے, گائے کے 2 حصے, یا دمبا 1-2 دمبے, اور لڑکی ہے تو 1 حصہ. تو وہاں بھی کیا ہے, اللہ میاں کہہ سکتے تھے تمہارے بچہ پیدا ہوا, بریانی کی 2 دیں گے, دال چاول کی 2 دیں گے, کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ. بچہ پیدا ہوا 6 برگر, 3 پیزے, کہہ سکتے تھے نا. نا اسلام برگر کو اور پیزوں کو اور یہ جو دیکھ کے چاول ہیں ان کو پروموٹ نہیں کر رہا. اسلام کہہ رہا ہے خوراک, بچہ پیدا ہوا ہے, تجھے کیا کھلانا ہے لوگوں کو؟ بکرا کاٹ کے, مرغی بھی نہیں. تو بھائی یہ 4 اسلامی دعوتیں ہیں. یہ دعوت اسلامی نہیں ہے, یہ اسلامی دعوت ہے.